کہ حدیث قصہ کی تلاوت کریں، روزانہ تلاوت کریں، کیونکہ روایتوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جس گھر میں بھی حدیث قصہ کی، جس محفل میں بھی تلاوت ہوتی، وہاں پر برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، فرشتے وہاں پر نازل ہونے لگتے ہیں، اور جہاں فرشتے نازل ہونے لگیں پھر اس گھر کے اندر علمی اعتبار سے ایک فضا سازگار ہونے لگتی۔ ہمارے آیت اللہ بزرگ تہرانی گزرے ہیں، رجال کے بہت بڑے عالم اور ماہر، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ حدیث کی قصہ انتہائی عظیم الشان ہے، اور علماء اس کی بہت زیادہ سفارش کرتے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کو اور بڑوں کو بھی اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ حدیث قصہ ان کو حفظ ہونی چاہیے۔ حفظ، کوشش یہ کریں کہ آپ کو حدیث قصہ زبانی یاد ہو۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مجالس و محافل کے اندر کتاب ہاتھ میں لے کے عام طور پر حدیث قصہ پڑھی جاتی، لیکن نہیں، اس سے آگے کا ایک مرحلہ ہونا چاہیے کہ حدیث قصہ دماغ کے اندر حفظ ہو جائے۔ اس کے بڑے عجیب و غریب اثرات ہیں، یہ جس جگہ بھی موجود ہوتی ہے حدیث قصہ، یا میرے خیال ہے کسی نے بھی آواز کم نہیں کی ہے نا، تو حدیث قصہ جس جگہ بھی موجود ہوتی ہے وہاں فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی، جہاں پر بھی اس کی تلاوت ہوتی۔ اب دماغ میں اگر کسی کے ہے تو انشاءاللہ ملائکہ کی اس کے دماغ کے اوپر ملائکہ نزول کریں گے۔ تو بچے اور بڑے سب کو حفظ ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ سے ہمارے مدرسۃ القائم کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں مولانا غلام علی وزیری صاحب قبلہ، ان کو زبانی حدیث قصہ، کسی بھی جگہ جاتے ہیں مولانا زبانی حدیث قصہ پڑھتے ہیں، تو بہت لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں، بڑے ان کو عزت و احترام کی اس سے دیکھا جاتا ہے۔ آج کل مولانا علیل ہیں، ان کے لیے دعا کریں گے، پروردگار عالم جلد سے جلد ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اچھا، اب یہ خود بھی تلاوت کرنی چاہیے، یعنی اگر آپ کو، اور زیادہ تر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر یہ ممکن ہو سکے تو چند افراد جمع ہو کر بھی حدیث قصہ کو پڑھیں۔ ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ سب افراد جمع ہو کر پڑھ لیں، اور ایک دفعہ روزانہ اگر آپ اس کو پڑھیں گی تو بہت زیادہ مجرب ہے، بہت فوائد اس کے حاصل ہوں گے۔ کیونکہ آیت اللہ بہجت یہ بات فرماتے تھے کہ بارہا دیکھا گیا ہے کہ رسول خدا حضرت امیر المومنین شہزادی فاطمۃ الزہرا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، فرماتے ہیں بارہا یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ افراد معصومین علیہم السلام یہ مجالس قصہ میں اور مجالس توسل میں حاضر ہوتے ہیں۔ سوچیں جس گھر کے اندر تلاوت ہو رہی ہے حدیث قصہ کی اور وہاں یہ معصوم ہستیاں تشریف لائیں، تو جگہ مسلسل ملائکہ کی آمد و رفت اس جگہ پہ ہوگی، اور ان جیسی عظیم شخصیات وہاں پر آئیں گی۔ یہ خود آیت اللہ بہجت در محضر آیت اللہ بہجت جو کتاب ہے اس کے اندر آیت اللہ بہجت نے یہ والی بات کہی، تو کتنی بابرکت وہ جگہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے جو بڑے بڑے ہمارے علماء اور عرفاء گزرے ہیں، ان کے بھی جو استاد تھے آیت اللہ علی آقا قاضی، یہ ایک چیز اور فرماتے تھے کہ اس کے اندر اگر ایک چیز کا اضافہ کر لیا جائے کہ جس وقت حدیث قصہ پڑھی جائے تو ایک عجیب ایک نورانی اسی ایک فضا ہو جاتی ہے اس وقت کہ اگر اس جگہ پر عود جلائی جائے، عود ایک خوشبو جو ہے وہ حدیث قصہ پڑھے جاتے وقت جلائی جائے، اس کی خوشبو آئے۔ اور آیت اللہ رضا بہاؤالدینی، یہ بھی ہمارے بڑے علماء اور عرفاء میں سے گزرے ہیں، یہ بھی فرماتے تھے کہ کوشش یہ کریں کہ حدیث قصہ کو نماز مغربین پڑھنے کے بعد تلاوت کیا جائے، اور اس بات کی بھی کوشش کریں کہ چند افراد مل کر حدیث قصہ کی تلاوت کریں، یعنی کچھ خواتین جمع ہو جائیں، کچھ افراد جمع ہو جائیں، اور حدیث قصہ کو شروع کرنے سے پہلے 14,000 مرتبہ درود کی تلاوت کی جائے۔ درود بھیجیے محمد علیہ اور اس کے بعد وہ فرماتے تھے اس کی اثر پذیری اور بڑھ جائے گی اگر اس کے بعد حاضرین محفل کو کھانا اور طعام بھی کھلایا جائے، یعنی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، کچھ اثر پذیری کی چیزیں ہوتی ہیں ایسی کہ جو اس کے ساتھ ایڈ ہونی چاہیے۔ تو جہاں بھی ایسی محفلیں ہوتی ہیں، روایات میں ہے کہ فرشتے آسمانوں سے اس محفل کے اندر شرکت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو جب یہ فرشتے آسمانوں میں واپس جاتے ہیں
تو آسمانوں پر پہلے سے موجود فرشتے کہتے ہیں کہ تم کون سی جگہ سے ہو کر آئے ہو کہ ایسی فرحت انگیز خوشبو تمہارے پاس سے آ رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں سونگی. تم ہمیں بھی اس جگہ پر لے چلو تاکہ ہم بھی اس خوشبو سے بہرہ مند ہو سکیں. تو آپ دیکھیے کہ واقعتاً ایک ایسی اس جگہ کے اوپر ایسی روحانیت اور معنویت پیدا ہو جائے گی کہ جہاں پر تو آیت اللہ فاطمی نے یہ فرماتے ہیں کہ حدیث قصہ کی تلاوت اگر گھروں میں کی جائے تو وہاں پر مسلسل ملائکہ کا نزول ہوگا اور شیاطین وہاں سے راہ فرار اختیار کریں گے. اب وہ گھر بہت ساری چیزیں ناچاقیوں اور جھگڑوں اور اس سے بھی محفوظ ہو جائے گا کیونکہ شیاطین فرار اختیار کر گئے. ملائکہ کی مسلسل آمد و رفت ہوگی بلکہ معصومین کی آمد و رفت بھی متوقع ہے. تو اس لحاظ سے گھر ایک عجیب ایک روحانیت اور معنویت کا ایک نمونہ بنے گا اور خود بخود گھر کے اندر ایک ماحول اور فضا سازگار ہوگی علم دین کے لیے. ورنہ جس جگہ بھی لڑائی جھگڑے فساد دنگے تہمتیں غیبتیں اور یہ سب کچھ ہوتی ہیں وہاں سے علم کو بجھ جانا پڑتا ہے. علم دین کے اس چراغ کو اس نور کو وہاں سے رخصت ہونا پڑتا ہے. تو اب دیکھیے یعنی کون سی ہستیاں تشریف لائیں گی. مثلا پیغمبر اسلام روایات اس لحاظ سے جو ہم علماء نے بیان کیا کہ ایسی جگہوں کے اوپر بارہا دیکھا گیا کہ پیغمبر اسلام جو کہ خود مدینۃ العلم ہے یعنی شہر علم, جس جگہ پہ شہر علم آتے ہوں اللہ اکبر کیا اس جگہ کا کہنا, اور باب مدینۃ العلم بھی جہاں پر آتا ہو اس جگہ کا کیا کہنا, اور پانچویں اور چھٹے امام جو کہ خود علوم سے کتنے زیادہ وابستہ ہیں, علوم کو شگافتہ کرنے والا باقر کہائی اس وجہ سے ان کو جاتا ہے, اور چھٹے امام ہمارے. تو بہرحال کتنی برکتیں اس جگہ پر آئیں گی اور علم کے لیے بہت سازگار ماحول ہو جائے گا. اچھا اب بڑی ایک افسوسناک بات یہ ہے, اس کو پریکٹس میں آنا چاہیے اور جو زائرین عام طور پر جاتے ہیں ان کو بھی یہ چیز بتانی چاہیے کہ دیکھیں لوگ ان تمام بزرگ ہستیوں کی قبور کے اوپر جاتے ہیں اور دنیا جہان کی دعائیں مانگ کر آتے ہیں, لیکن شہر علم کی جب قبر کے اوپر جاتے ہیں وہاں پر کوئی علم کے لیے حصول کے لیے دعا نہیں مانگتا. لوگ باب مدینۃ العلم کے روضے کے اوپر جاتے ہیں, دنیا جہان کی دعائیں مانگیں گے لیکن علم کی کوئی دعا نہیں مانگتا کہ پروردگار ہمیں علم دین سے سرفراز فرما, ہمیں علم معرفت اپنی عطا فرما. یعنی اس طرف نگاہ ہی نہیں, بس زیادہ تر وہی بس چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں کہ شادی ہو جائے اور روزگار میں برکت آ جائے اور اولاد ایسی ہو جائے وغیرہ, اس طرح سے بس, اس کے علاوہ عام طور پر نہیں دیکھا جاتا. اسی طریقے سے ہمارے پانچویں اور چھٹے امام کی قبور کے اوپر بھی لوگ جاتے ہیں, وہاں دنیا جہان کی دعائیں مانگتے ہیں, لیکن علم جو براہ راست ان ہستیوں کی نمایاں ترین خصوصیت ہے اس کا واسطہ دے کر کبھی علم طلب نہیں کیا جاتا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ حدیث قصہ ایک معجزہ ہے اور اس کے بے شمار فوائد ذکر ہوئے, بے شمار فوائد. باقاعدہ اگر آپ دیکھیں تو ایک کتاب لکھی گئی جو آقا سید حجت موحد ابتہی کی کتاب, یہ آقا سید حجت موحد ابتہی ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے نہضت فاطمیہ شماس کرامات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد. اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے, تاکہ میں اس وجہ سے آپ کو اس کا احساس دلانا چاہ رہا ہوں تاکہ حدیث قصہ کے سلسلے میں کوئی کمزوری اور نہ رہ جائے. وہ فرماتے ہیں کہ امریکہ میں واشنگٹن کا جو علاقہ ہے وہاں پہ حسینیہ رسول اعظم کے نام سے باقاعدہ ایک امام بارگاہ, ہر شب جمعہ وہاں مجلس بھی ہوتی ہے اور مجلس بھی ہوتی تھی اور انشاءاللہ ابھی بھی ہوتی ہوگی, اور حدیث قصہ وغیرہ وہاں تلاوت ہوتی ہے. تو ایک ایرانی عالم دین کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ روڈ کے کنارے کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک سے ایک بے حجاب ایک عیسائی عورت کی گاڑی رکی اور اس نے کہا کہ کیا آپ ایرانی ہیں؟ اگر آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرا جوان بیٹا شدید بیمار ہے, کینسر کا اس کو مرض ہے, حالت اتنی خراب ہے, مسلسل بے ہوش چل رہا ہے وہ, اور اب میں کیا کروں, آپ میرے لیے دعا کریں. تو کہہ رہے ہیں کہ ان عالم دین نے کہا, اس کتاب کے اندر یہ پورا یہ واقعہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ شب جمعہ تم حسینیہ رسول اعظم میں آؤ, وہاں پر ایک حدیث قصہ ہوتی ہے, ایک دعا ہوتی ہے, اور اس دعا کے بعد وہاں پر دعا کرو کہ ہمارے رسول اللہ کی بیٹی کا واسطہ دو
اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو کہ تمہارے بیٹے کو شفا عطا کرے۔ اچھا، اب وہاں جب تم آؤ گی تو وہاں حدیث قصہ کی تلاوت ہوگی، اس کی برکت سے تمہارے بیٹے کو شفا ہو سکتی۔ شب جمعہ آئی اور وہ عورت بھی وہاں پر آئی اور آ کر اس حدیث قصہ کے اندر بیٹھی، اور حدیث قصہ ختم ہوئی، وہاں اس نے دعا کی۔ اس کے بعد وہاں پر ایک تبرک تقسیم ہوا، تبرک میں کچھ مٹھائی کی طرح کی چیز تھی۔ اس عالم نے کہا کہ تم اپنے بیمار بیٹے کو اس جو حدیث قصہ کا جو یہ تبرک ملا ہے، کچھ اس بچے کو اپنے لے جا کر کھلا دو۔ اس نے کہا نہیں، وہ کچھ کھا ہی نہیں سکتا، وہ تو تقریباً بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کوشش یہ کرو کہ اس کا منہ تھوڑا سا کھول کے چند ذرات ہی اس کے منہ میں ڈال دو۔ اچھا، 2 روز بعد وہ عالم فرماتے ہیں کہ وہ عورت، میں نے دیکھا کہ وہ عورت میری طرف چلی آ رہی اور روتی ہوئی آ رہی۔ وہ عالم وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید اس عورت کا بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ میں تعزیتی الفاظ ابھی اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا، اس نے آ کے کہا کہ محترم، میں نے اس تبرک کے چند ذرات اس کے منہ میں جیسے ہی ڈالے، اس جو بے ہوش پڑا ہوا تھا اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ ڈاکٹرز بھی حیران اور پریشان ہو گئے اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ باقاعدہ ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھا کہ یہ تو اس کی طرف سے بالکل مایوسی تھی، تو یہ ایک دم سے ہوش میں کیسے آ گیا؟ تو ڈاکٹرز نے بھی یہ بات کہی کہ ہمیں لگتا ہے یہ ہے کہ اس کو حضرت مسیح نے شفا عطا کی۔ اچھا، اب اس عورت نے کہا کہ نہیں، اس نے سارا واقعہ سنا ہے کہ میں حسینیہ رسول اعظم وہاں پر گئی تھی اور وہاں مسلمانوں کی بیٹی کے ذکر کے حوالے سے ایک دعا پڑھی گئی تھی، میں نے اس کے اندر شرکت کی تھی۔ وہاں دعا کے بعد کچھ تبرک وغیرہ کے طور پر کچھ چیز تقسیم ہوئی، میں نے اس کے کچھ ذرات اس کے منہ میں جیسے ہی ڈالے ویسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس کے بعد بیٹا اس کا مسلسل صحت یابی کی طرف گامزن ہوا، اور اس دوران پابندی کے ساتھ وہ عورت پورے حجاب کے ساتھ حسینیہ رسول اعظم آتی رہی، حدیث قصہ کے اندر شریک ہوتی رہی۔ وہ خود کہتی ہے کہ میں 20 سال پہلے اپنے شوہر کے ساتھ ایک مرتبہ ایران گئی تھی، اس وقت یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، اور اس کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو امریکہ واپس آ گئی۔ اس دوران کسی بھی عالم کی تبلیغ کا مجھ پر اتنا اثر نہیں ہوا کہ میں مسلمان ہو جاتی، لیکن اس حدیث قصہ کی برکت سے اور اس تبرک کے ذریعے جو مجھے ہدایت ملی ہے، میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ باحجاب وہ آنے لگی اس کے بعد، اور یہاں تک کہ اس کا بیٹا مکمل صحت یاب ہو گیا۔ نہضت فاطمیہ کے نام سے موحد ابتہی نے جو یہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر پورا تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو لکھا ہے۔ تو جسمانی بیماریوں کی شفا بھی اس کے اندر ہے، روحانی بیماریوں کی شفا بھی اس حدیث قصہ کے اندر ہے۔ علم کے لیے بہترین سازگار راہ اس گھر کے اندر تیار ہوتی ہے اور خوب علمی ترقی وہاں پر ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک طریقہ کار یہ بنا گھروں سے لڑائی جھگڑے بھی ختم کرنے کا اور گھر کے اندر علمی ماحول کو سازگار بنانے کا، کہ اس کے اندر اس گھر میں پابندی کے ساتھ ہفتے وار، اور اگر ہفتے وار اگر ہو رہی ہے تو چند افراد مل کر کریں اس کو، کچھ افراد سننے والے ہوں، باقی ایک پڑھنے والا ہو، اور اگر روزانہ ممکن ہو تو روزانہ، ورنہ کم سے کم روزانہ ایک مرتبہ تو خود تلاوت کی عادت ڈال لیجئے، بلکہ کچھ ہی دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ مہینہ 1.5 مہینے کے بعد آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی اور آپ گھر میں ویسے بھی تلاوت کر سکتی ہیں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و